اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کا نام حاجی حبیب الرحمان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے پنجاب میں اس مختصر عرصے میں کرائم کو کنٹرول کیا ہے اور جس طرح سے صحافیوں کے دلوں میں اپنا گھر بنایا ہے. میں تم سے آج پہلی بار مل رہا ہوں، لیکن ہمارے ساتھی جس طرح بتاتے ہیں کہ حاجی حبیب الرحمان صاحب نے صحافیوں سے بہت زیادہ محبت کی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ جو ہے لاہور پریس کلب کی طرف سے ان کو یہاں گیسٹ آف آنر بنانے کی صورت میں ہم یہاں پہ لا رہے ہیں. میں ان کا ایک بار پھر مشکور ہوں اور پریزیڈنٹ پریس کلب جناب حسن صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس پروگرام کو اب آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آئی جی پنجاب جناب حاجی حبیب الرحمان صاحب کو لاہور پریس کلب کے پروگرام کی پریس میں خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ سی سی پی لاہور محمد اسلم ترین صاحب، ڈی آئی جی آپریشنز رائے طاہر صاحب، ایس ایس پی انویسٹیگیشن بابر بخش قریشی صاحب، ایس ایس پی آپریشنز جناب سویز خیرہ صاحب، ایس ایس پی ایڈمن لاہور ہمارے طارق عباس قریشی صاحب، اور ایس ایس پی ڈسپلن ہے یہاں ہمارے اشار کمال صاحب، ایس پی سول لائنس ایس پی عمر بریک صاحب، امتیاز صاحب، پی ایس وائی جی محمد علی صاحب، اور ایس پی سٹی انویسٹیگیشن اور دیگر جو بھی پولیس افسران، ان کو تمام کو ان کی ٹیم کو یہاں لاہور کی ٹیم کو ویلکم کرتا ہوں. یہ ہماری خواہش تھی کہ یہ صحیح کا سیکٹری صاحب نے کہ یہاں پریس کلب میں پہلی مرتبہ کوئی انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب جو ہے وہ میٹنگ پریس پروگرام میں آئے ہیں. یہ ہماری خواہش تھی کہ آئی جی صاحب ہمارے پاس آئیں تو ہم نے وہ 8-10 دن پہلے ریکویسٹ کی، ایک لیٹر لکھا کہ جی آپ، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے فرینڈلی پریس فرینڈلی آئی جی ہیں، آپ سب کو بتایا اور جتنا کام انہوں نے اپنے 8 ماہ کے دور میں کیا شاید اتنا کام پچھلے 5 سال میں نہیں ہوا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی خدمات جو ہیں پورے پنجاب کے لیے اسپیشلی لاہور جو ہمارا صوبائی دارالحکومت ہے کس طرح یہاں کرائم کو کنٹرول کیا گیا. میں انہیں اس بات پہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح لاہور کو پورے پنجاب میں کرائم کو کنٹرول کیا، یہ انہی کا کام تھا. یہی 8 ماہ میں شاید ان کے پاس زیادہ وقت ہوتا اور زیادہ وقت دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، سب نے جان. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب کی بہت کنٹریبیوشن ہے اس کرائم کو روکنے کے لیے، اور اس کے علاوہ پولیس ویلفیئر کے لیے جو بے بہا انہوں نے کام کیے، یہ بھی ان کا کریڈٹ ہے. اور یہ کریڈٹ ان کو جائے گا، وہ ریٹائر ہو جائیں گے، سب ریٹائر ہونا، لیکن یہ کریڈٹ جتنا 8 ماہ میں حاجی صاحب کو جائے گا شاید کسی کو جائے. آج وہ اتنے پریس فرینڈلی ہیں، دیکھتے ہیں آپ سارے انہیں کے لیے آئے ہیں اور سب کی خواہش تھی کہ وہ بھی یہاں بھی آئیں. میں ان کا بہت مشکور ہوں، ان کی ٹیم کا، سی سی پی لاہور کا، ڈی اے جی آپریشنز کا اور پوری ٹیم کا کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری خواہش پہ آئے ہیں. آپ کی بہت مہربانی. اور میں مائک حاجی صاحب کو دوں گا، وہ اپنی بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے یہ میٹ دی پریس پروگرام ہے، آپ اس کے بعد سوال کریں گے اور اس کا جواب ہوگا، لیکن یہاں شور نہیں ہوگا. یہ آپ کو پتہ ہے، آپ سب فارمیٹ کو جانتا ہے کیسا فارمیٹ اس کا چلے گا. آپ کا بہت شکریہ، تمام صحافیوں کا بھی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جناب ارشد انصاری صاحب، صدر پریس کلب، نائب صدر شہباز میاں صاحب، جنرل سیکرٹری پریس کلب لاہور جناب ذوالفقار علی متو صاحب، معزز صحافی برادری جناب اسلم ترین صاحب، جناب رائے طاہر صاحب، سید سکیرہ صاحب، جناب بابر بخش صاحب، فیاض صاحب، جناب ہمارے دیگر افسران، ڈویژنل ایس پیز محمد علی صاحب، خالد مسعود صاحب، السلام علیکم. جناب میں سمجھتا ہوں یہ عزت ساری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ارشد انصاری صاحب، میں آپ کا، آپ کی صحافی برادری کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے جو کلمات فرمائے ہیں، یہ مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں اس کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کی رضا کے لیے، اپنے عوام کے جان مال کے تحفظ کے لیے میں وہ اقدامات کروں کہ جس پر، اور یہ جو کچھ میں نے کیا، آپ یقین کریں، میں صحافی برادری بیٹھی ہے، میرا آپ سے بہت تعلق ہے. آپ میرے دست و بازو رہے ہیں. جب میں 3 دفعہ لاہور کو میں نے جو کمانڈ کیا، آپ میرے ساتھ چلے ہیں. الحمدللہ ہر دور میں کوشش میں نے یہی کی ہے کہ کرائم کو کنٹرول کیا جائے، لوگوں کو سکون دیا جائے، لوگوں کو ریلیف محسوس ہو، اور وہ صرف اسی لیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر. ہمیشہ نقطہ نظر، اور ساری سروس میں
نقطہ نظر یہی رہا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر کام کیا جائے، اور کوئی کام میرا ایسا نہ، میں ہر کام کو شام کو سوتے ہوئے، آپ یقین کریں میں سارے دن کے اپنے جو کام ہوتے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتا ہوں کہ مجھ سے کوئی آج ایسا کام تو نہیں ہوا، کوئی ایسی کسی شخص سے کوئی بدتمیزی تو میں نے نہیں کی، کوئی ایسا چیز جس کا احتساب میرا رب مجھ سے کر سکتا ہے، میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا۔ اس کے بعد میں سارے دن کا انالیسس کر کے سوتا ہوں۔ کل میرے پاس ایک شخص مجھے ملا، اس نے کہا کہ ایک افسر ہے، ایک ایس پی لیول کا افسر ہے، میں اس کے پاس گیا، اس کو بتایا بھی کہ مجھے ایک اچھی شخصیت نے بھیجا ہے، اس کے باوجود اس نے مجھے پونا گھنٹہ کھڑا رکھا۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھو جو کام 25 سال 24 سال کی تعلیم میں حاصل نہیں کر سکا، میں اسے ایک دن میں کیا سکھا سکتا ہوں؟ جو اخلاق جو اسے سیکھنا چاہیے تھا، جس اخلاق سے اسے پبلک سے پیش آنا چاہیے، یہ لاہور پولیس کی بات ہے، جس اخلاق سے اسے پبلک سے پیش آنا چاہیے تھا، ایک اچھے ذمہ دار نفیس معزز شہری کو اتنی دیر کھڑے رکھنا، اور یہ بھی کہنا نہ، کرسی خالی بھی اور اسے یہ بھی نہ کہنا کہ آپ بیٹھ ہی تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، میں آپ کی بیٹھ سنتا ہوں۔ میں نے کہا آئی جی تو ہر فاقروں کو بھی بٹھاتا ہے اور جب اس کی بات سنتا ہے، اسے آئی جی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کون کس سٹیٹس کا ہے، کون کس سٹیٹس کا نہیں ہے۔ آئی جی جو ہے وہ تو اپنے آپ کو ایکول سمجھتا ہے ہر ایک کے، بلکہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ میں تو سب انسانوں سے عاجز اور مسکین ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عاجز اور مسکین ہی رکھے۔ لیکن یہ ایک سائل کو اور معزز سائل کو، پڑھے لکھے آدمی کو اتنی دیر کھڑا رکھنا، تو طاہر صاحب میں نے اسے یہی کہا کہ میں نے جو 24 سال میں وہ یونیورسٹیز میں کالجز میں نہ سمجھ سکا، میں اسے اتنی شارٹ ٹائم میں کیسے سمجھا سکتا ہوں۔ تو الحمدللہ میں اپنا احتساب کرتا ہوں جب میں سوتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں میں نے کون سا کام کیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو، اور الحمدللہ کوئی ایسا ہو تو میں رات کو اس کو ریمیڈی کر کے اس کو پھر سوتا ہوں۔ اگر کسی کے ساتھ کبھی زیادتی ہوئی، میں رات کو فون کرتا ہوں، یار تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ابھی کل ایک کیس تھا، کل میرے پاس آیا، کل ایک اس طرح کا کیس تھا، میں نے اسے اس کو ریلیف دیا، تو الحمدللہ میرا ضمیر جو رات میں پھر سکون سے سویا کہ میں نے اسے کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو ایسا۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے گواہ ہیں، میں نے جن علاقوں میں سروس کی ہے، خواہ وہ لاہور ہو، خواہ وہ پنڈی ہو، خواہ وہ رحیم یار خان ہو، خواہ وہ پشاور ہو، خواہ وہ کوئٹہ ہو، وہ ڈیر اسماعیل خان ہو، لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر ایک کو انصاف دوں، اور اگر میں انصاف نہیں دے سکتا تو کم از کم میرا اخلاق اس طرح کا ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے میرے ساتھ بد اخلاقی بدتمیزی کی گئی، یہ میں اس چیز کے خلاف ہوں۔ اور میں ہمیشہ اپنی پولیس کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کسی کو کچھ دے نہ سکے، نمبر 1 تو اپنا اخلاق بہتر رکھیں اپنے آپ کو، اور اخلاق اسی وقت بہتر ہوگا، اخلاق بہتر ہونے کا ایک طریقہ کار ہے، وہ اسی وقت بہتر ہوگا جب آپ سمجھیں گے کہ یہ جو رینکس آپ نے پہنے ہوئے ہیں، یہ رینکس اللہ کی امانت ہے۔ جب آپ اسے ہیریڈیٹری سمجھیں گے کہ یہ میرے موروثی ہیں، یا میں اس قابل تھا، میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں تو سپاہی بننے کے بھی قابل نہیں تھا، مجھے تو میرے رب نے مہربانی کی، میں تو کسی قابل نہیں تھا، اور آنیسٹلی میرے رب نے مجھ پر مہربانی کی، اور میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں تو یہ میرے والدین کی دعائیں تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا، ورنہ میں اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتا۔ اور میں ماں باپ کا اتنا احترام الحمدللہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے سارے جو میرا اسٹڈی کا پیریڈ تھا نا، ایجوکیشن کا پیریڈ، میں ان کی قدم بوسی کے بغیر کبھی باہر نہیں نکلتا تھا، اور آج انہیں اس جہان سے گئے ہوئے بھی میرا خیال کو 30 32 34 سال ہو گئے، میں نے آج تک ان کی قبر کی طرف بھی پیٹھ نہیں کی۔ تو یہ انعام تھا جو مجھے اللہ نے دیا، اور یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس عہدے پر، جس عہدے پر میں فائز ہوں، یہ صرف اللہ رب العزت کی دین ہے، اور یہ کام اس نے مجھ سے لیا ہے یہ پچھلے 10.5 ماہ کے دوران، یہ صرف اللہ رب العزت نے مجھے اتنی توفیق دی، اتنی اسٹرینتھ دی۔ میں آپ کو بتاؤں جو کام الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہم نے کیے ہیں، وہ اتنی اسٹرینتھ کے کام ہیں کہ عام جگر گردے والا یہ کام نہیں کر سکتا، اور یہ کام صرف ایک ول سے ہوئے ہیں، صرف ایک قوت ارادی سے ہوئے ہیں، صرف ایک ڈٹرمنیشن آف مائنڈ سے ہوئے، اور وہ صرف ڈٹرمنیشن یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق کو ہم نے ایک ریلیف دینا۔ یہ جو لوگ جو مصیبت زدہ ہیں، روزانہ ان کے ساتھ ڈکیتی، بینکوں میں آپ کو پتہ ہے جب میں نے چارج لیا تھا لاہور میں، اور کڈنیپنگ فار رینسم کا کیا حال تھا، بینک ڈکیٹیز تھیں، رابریز تھیں، جیولر شاپ پر ڈکیٹیز تھیں، مجھے جو ٹائم لگا، مجھے لاہور کو اپنے سیٹ اپ پر لانے کے لیے، اپنے مقام پر لانے کے لیے، اپنے ایک پرامن شہر بنانے کے لیے جو ٹائم لگا، وہ ٹائم صرف وہ تھا جب میں نے سلیکشن آف آفیسرز کرنی تھی۔ سلیکشن آف آفیسرز میں مجھے وہ ٹائم لگا کہ میں اپنی چوائس کے چن کے بندے اچھے جو ہے پورے پنجاب سے، میں نے پورے پنجاب کی لسٹیں دیکھی، ہر بندے اچھے افسر کو دیکھا،
اور وہ جو بہترین مجھے محسوس ہوئے ان کو میں نے لاہور میں لگایا، صرف اس لیے کہ اگر میں سمجھتا تھا کہ لاہور جو ہے یہ ایک جڑ ہے، ایک کنٹرول ہے، مین کنٹرول ہے، ایک روٹ ہے، اگر اس کو میں صحیح کروں گا تو انشاءاللہ اس کے اثرات پورے پنجاب پہ ہوں گے. اور پھر پورے پنجاب پہ اس طرح اثرات ہوئے کہ جہاں لاہور سے کرمنل بھاگا تو اسے رحیم یار خان والوں نے بھی بھگایا، اسے بکر والوں نے، ڈیرہ غازی خان والوں نے بھگایا. تو یہ ایک یک طرفہ جو ایک لڑائی نہیں تھی بلکہ پورے پنجاب پر کلیکٹیو ایک لڑائی لڑی گئی اگینسٹ دی کرمنلز.